بسم الله الرحمن الرحيم. کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی خدمت میں جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت، معصومہ قوم فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت، اور ابھی آنے والا ہے امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے تبریک پیش کرتے ہیں۔ جناب مشتبہ کمال صاحب نے جناب ابو طالب کے سلسلے سے آپ سے گفتگو کی، اور ہمیں کہا گیا کہ آپ معصومہ قوم کے حوالے سے گفتگو کریں، اور پھر جناب امام صاحب امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ مختصر وقت ہے، اسی لیے میں بہت خلاصہ کے طور پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں فداہا ابوہا، نبی نے اپنی بیٹی کے لیے کہا تھا ام ابیہا، میری بیٹی میری ماں ہے، فاطمہ کے لیے۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کہتے ہیں فداہا ابوہا، میری بیٹی پر اس کے والد قربان جائے۔ یہ اماموں کے جملے یا نبی کے جملے عام آدمی کے جملے یا محبت کے جملے نہیں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے فلسفے ہوتے ہیں، اس کے بیک گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ عظمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیوں کہا؟ معصومہ قوم کی شخصیت بہت ہی باعظمت شخصیت ہے۔ اگر میں ان کی تفصیلی زندگی بیان کروں تو کئی گھنٹے چاہیے، میں صرف خلاصہ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، وہ علم جو امام نبی رکھتے تھے، کبھی کبھی اولاد امام یا نبی میں سے کچھ ہستیوں کو اللہ نے وہ علم عطا کیا۔ انہی شخصیتوں میں سے ایک ذات یا شخصیت جناب معصومہ قوم کی ہے۔ معصومہ قوم گھر میں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ چاہنے والے دور سے کچھ سوالات لے کر آئے۔ آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بس مختصر وقت میں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کچھ سوالات لے کے آیا، اور امام سے جو سوالات ہوتے تھے آپ جانتے تھے کس پیمانے کے سوالات ہوتے تھے۔ لہٰذا جب در امام پہ پہنچے اصحاب تو انہیں پتہ چلا کہ امام اس وقت گھر پہ تشریف نہیں رکھتے۔ خادمہ نے کہا کہ آپ بعد میں تشریف لائیے، اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گھر پہ نہیں ہیں۔ وہ لوگ یہ سن کر جانے لگے۔ جناب معصومہ قوم نے خادمہ سے پوچھا کون لوگ تھے، کیوں آئے تھے، کچھ پوچھتے؟ کہا بی بی یہ تو نہیں معلوم، چونکہ آپ کے بابا گھر پہ نہیں ہے تو ہم نے انہیں کہہ دیا کہ آپ بعد میں آئیے۔ کہا نہیں، جاؤ ان سے پوچھو وہ کیوں آئے تھے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ارجنٹ کوئی کام سے آئے ہو اور شاید ان کا میں کچھ حل نکال دوں۔ لہٰذا خادمہ باہر آتی ہے، اور آنے کے بعد ان لوگوں سے کہتی ہیں کہ امام تو گھر پہ نہیں ہے، لیکن ان کی بیٹی ہے جو یہ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ لوگ کیوں تشریف لائے، کس واسطے سے آئے تھے۔ تو آنے والوں نے کہا ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہم نے شہر کے ہر عالم سے مراجعہ کیا، سب کے پاس گئے، کوئی اس کا جواب نہ دے سکے۔ ہم آخری امید لے کر اپنے امام کے پاس آئے کہ ان کے پاس ہر سوالات کے جوابات ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سوالات کے جواب چاہیے۔ یہ بات جب معصومہ قوم کو بتائی گئی تو معصومہ قوم نے خادمہ سے کہا ان سے کہو اپنے سوالات ہمیں دے دے۔ معصومہ نے کہا ان سے کہو اپنے سوالات ہمیں دے دے۔ معصومہ قوم نے ان سے سوالات لیے، اور ہر سوال کے نیچے جو جواب قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے تھا جواب، وہ جواب لکھ کر دے دیا۔ اور وہ لوگ کس قدر مطمئن تھے، یعنی انہوں نے ایک بار یہ بھی نہ سوچا کہ امام نے جواب نہیں دیا، امام کے گھر کی کوئی اور نے فرد یعنی امام زادہ ہو تب بھی ایک کہ امام کا بیٹا بھی امام کی طرح ہوتے ہیں، لیکن ایک بیٹی نے جواب دیا، پتہ نہیں کہ جواب صحیح ہے، یہ بھی نہیں سوچا۔ وہ جا رہے تھے، مطمئن ہو کے جا رہے تھے کہ ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات
مل گیا, مسئلے کا حل مل گیا. لہٰذا وہ جا رہے تھے کہ اتنے میں واپس راستے میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی. جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو امام کو دیکھ کر وہ پہچانتے تھے, سلام کیے, امام نے ان کو سلام کا جواب دیا. پھر احوال پرسی ہوئی, پھر امام نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ تو کہا مولا آپ کے در پہ گئے تھے, ہمیں پتہ چلا کہ آپ تشریف نہیں رکھتے تو ہم واپس جا رہے تھے. کہا کیوں آئے تھے, کس مقصد سے آئے تھے؟ کہا مولا ہم کچھ سوالات لے کر آئے تھے, ہمیں ان سوالوں کا جواب چاہیے تھا. تو امام نے کہا کہ لاؤ سوال لاؤ, میں جواب دے دیتا ہوں, میں یہیں کھڑے کھڑے جواب دیے دیتا ہوں. تو ان لوگوں نے کہا مولا آپ کی بیٹی فاطمہ نے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے, اور مجھے یقین ہے, ہمیں یقین ہے کہ سوالوں کے جو جواب انہوں نے دیے وہ بالکل درست دیے ہوں گے. امام نے ان کے اطمینان کے لیے کہا پھر بھی میں ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے تمہارے سوالات کے کیسے جواب دیا, کیا جواب دیے. انہوں نے وہ خط امام کے حوالے کیا. امام یقین مانیے اس خط کو پڑھنے کے بعد ایک ایک سوال کو باریکی سے پڑھنے کے بعد ان کے جوابات ملاحظہ فرمایا. اس کے بعد ان جوابوں کو چوما, امام نے ان جوابوں کو چوما, آنکھوں سے لگایا, چومے آنکھوں سے لگانے کے بعد یہ جملہ تھا امام کا, فداہا ابیہا, اس کے باپ اس پر قربان, اس نے وہی جواب دیے جو امام کا جواب ہونا چاہیے تھا. سوچئے علم کی کس معیار پر تھی معصومہ کم. امام نے کہا جواب وہی دیا جو امام کا جواب ہونا چاہیے تھا. ایک عالم علم سے استدلال کر کے کبھی کبھی جواب دیتا ہے, لیکن وہ بہو وہی من ان اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن بیوی نے جو جواب دیا وہ قرآن حدیث کے روشنی میں وہی جواب دیا جو امام کا جواب ہونا چاہیے تھا. اب اس بیوی کے متعلق سے ایک جملہ اور اقتضامت تمام وہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب کو شہزادی کی زیارت نصیب فرمائے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا آقا مولا ہم سب کی زیارت کرتے ہیں, امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, نبی کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, آپ کے جد مولا ابو طالب علی ابن ابی طالب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں, مگر افسوس ہے, ہمیں ایک صدمہ ہے, یعنی دلی افسوس ہے کہ ہم فاطمہ کی زیارت نہیں کر پاتے, رسول کی بیٹی کی زیارت نہیں کر پاتے, رسول کی بیٹی کی قبر کا ہمیں نہیں پتہ. اس وقت ابو عبداللہ الثانی امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو محروم محسوس نہ کرو, تم اپنے آپ کو محروم محسوس نہ کرو. یہ امام کی جملہ آئندہ کے لیے. اب جس کو امام نقی علیہ السلام نے نقل کی ہے, جو زیارتیں ہم پڑھتے ہیں چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو یا دیگر زیارتیں, زیادہ تر زیارتیں امام علی نقی علیہ السلام نے تشکیل دی. علماء ہے جانتے ہیں یہ جو زیارتیں ہم پڑھتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی. ان کے دور میں بھی جب ان سے کہا گیا مولا ہم سب کی زیارت کو جاتے ہیں لیکن آپ کی جدہ ماجدہ فاطمہ کی زیارت سے محروم ہے, تب امام نقی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم میری دادی فاطمہ کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہو تو کم چلے جاؤ, وہاں میری دادی معصومہ کم یعنی فاطمہ بنت موسیٰ کاظم کی زیارت کرو. فاطمہ بنت رسول کی زیارت کی نیت سے تو اللہ تمہیں وہی اجر عطا کرے گا جو رسول کی زیارت کا ہے. لہذا اب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس, بس یہ ایک حدیث اور ضابط تمام, امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اہل ایران, اس وقت ایران یا تہران اور قم یہ علاقہ رے کہلاتا تھا. آپ جانتے ہیں یہی وہ رے تھی, رے کی حکومت مشہور تھی اس زمانے میں, اور پسر سعد نے یہی رے کی حکومت کی خواہش کی تھی نا, آپ سنتے ہیں مصائب میں پسر سعد کو امام حسین کے سر کے مقابلے میں رے کی حکومت دیے جانی تھی, وہ مشہور اور زرخیز حکومت. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے کچھ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان سے کہا مرحبا یا اخواننا, اہل قوم کس اہمیت کے حامل ہے یہ سنیے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مرحبا یا اخواننا, ویلکم ٹو مائی بردرز, ہمارے بھائیوں کا ہم سواگت کرتے ہیں. 3 مرتبہ انہوں نے کہا ہم تم سے آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو. کیوں بھائی کہا, اب آپ سنیے. امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للہ حرمن
وهو المكة، وللرسول حرما وهو المدينة، ولأمير المؤمنين علي بن أبي طالب حرما وهو الكوفة، ولنا أهل البيت حرم وهي بلدة قم. قم کی منزلت کو سمجھے. امام زمانہ علیہ السلام کی سب سے زیادہ صحابی اصحاب جو اٹھیں گے یا ان کے ساتھی ہوں گے وہ اہل قم میں سے ہوں گے. کس باعظمت خاتون کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، یہیں سے سوچیے. تو امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک حرم ہے اور وہ ہے مکہ. مکہ کی زمین کو حرم کہا جاتا ہے. والحل والحرم، آپ جانتے ہیں بغیر حرم کا آپ اندر بھی نہیں جا سکتے. نبی کا ایک حرم ہے اور وہ مدینہ کہا گیا. مولا امیر المومنین کا جو حرم ہے وہ کوفہ ہے. اور اہل بیت امام جعفر علیہ السلام فرمایا ہمارے لیے جو حرم ہے یا ہم اہل بیت کے لیے جو حرم ہے وہ قم ہے. کس مقدس سرزمین کا تذکرہ کر رہا ہوں. اور اس قم میں اب امام جو آخری جملہ ہے اس تقریر کا، اس کے بعد امام جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں ستدفن او سوف تدفن امرأ او مرأة من اولادی فی هذه التربة او فی بلدة قم من زارها وجبت له شفاعتی. ان قریب اس سرزمین یعنی قم میں میرے اولاد میں سے ایک خاتون کو دفن کیا جائے گا. جو اس سرزمین میں اس خاتون کی زیارت کو یعنی معصومہ قم کی زیارت کو جائے گا یا ان کی زیارت کرے گا اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو جائے گا. بس پروردگار تجھے واسطہ ہے معصومہ قم کا امام جعفر صادق علیہ السلام، جن کی وجہ سے ہمارا دوسرا نام جعفری ہے. آپ جانتے ہیں شیعہ نے علی اور جعفری ہمیں کہا جاتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے. پروردگار ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا شفاعت ملے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جیتے جی ہمیں اور ہم سب کو جو یہاں مومنین ہمیں سن رہے ہیں اس وقت فرش عذاب یا محفل پر تشریف رکھتے ہیں، ہم سب کو معصومہ قم کی زیارت نصیب فرما. پروردگار معصومہ قم کے صدقے میں ان مومنین کی دلی حاجاتوں کو پوری فرما. پروردگار معصومہ قم کے صدقے میں بانی محفل، منتظمین محفل اور جنہوں نے بھی جس طرح سے دام درہم کسی طرح سے اس محفل میں حصہ لیا، پروردگار ان سب کی دلی مرادوں کو پوری فرما. اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. آقا و مولا کے دعا میں ہمیں قرار فرما اور ہمیں ان کے آوان سر میں قرار فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وآل محمد